اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین محترم، گزشتہ گفتگو میں ہم نے 3 سوالات کے بارے میں گفتگو کی کہ فطرہ جو ہے کب واجب ہوتا ہے، کس پر واجب ہوتا ہے، اور کون سی چیز فطرے میں دی جائے اور کتنی مقدار میں دی جائے۔ اور اس تیسری سوال کی وضاحت کے بارے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص جنس نہیں دیتا، مثلا گندم ہے، چاول ہے، اگر اس کی قیمت دے دے تو وہ بھی کافی ہو جاتی ہے اور وہ بھی درست ہے فطرے کے لیے۔ یعنی 2 اس میں آپشن ہے اس کے لیے۔ مثلا کوئی شخص ممکن ہے دیہات میں ہو تو وہ کہے کہ میرے پاس گندم ہے تو میں گندم دیتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس جنس کے بدلے میں اس کی قیمت فطرے کے لیے ادا کی جائے تو وہ بھی جو ہے وہ درست ہے۔ چوتھا جو یہاں پر سوال ہے وہ یہ ہے کہ کس کو فطرہ دیا جائے، یعنی وہ کون سی شرائط اور خصوصیات ہیں کہ اگر ایک شخص میں پائی جائیں تو اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں 3-4 شرائط ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص فقیر ہو، اور اس میں ترجیح یہ ہے کہ وہ فقیر شیعہ اثنا عشری ہو، اور اس میں بھی رشتہ دار ہو تو اس کو زیادہ ترجیح ہے۔ بہرحال فقیر جو ہو وہ شیعہ اثنا عشری ہو تو اس کو فطرہ دیا جائے اگر وہ موجود ہے۔ لیکن اگر شہر میں کوئی بھی شیعہ فقیر نہیں ہے تو پھر اس دوسری صورت میں غیر شیعہ فقیر کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو شخص ناصبی ہے اور ائمہ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے تو اس کو کسی بھی صورت میں فطرہ دینا درست نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ فقیر ہو اور بہتر شیعہ ہو، وگرنہ دوسری صورت میں غیر شیعہ کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جو شرط ہے کہ وہ شخص کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو یا بے نمازی نہ ہو۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ اس فقیر کو فطرہ دیا جائے گا تو یہ اس کو حرام کام میں یا گناہ میں خرچ کرے گا تو اس صورت میں بھی ایسے شخص کو فطرہ نہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جس چیز کا خیال رکھا جائے وہ یہ ہے کہ اگر فطرے دینے والا غیر سید ہو تو وہ کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، لیکن اگر فطرہ دینے والا سید ہو تو وہ فطرہ سید کو بھی دے سکتا ہے اور اسی طرح غیر سید کو بھی دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا مجموعی طور پر وہ خصوصیات کہ جو ضروری ہیں فطرہ لینے والے میں پائی جائیں، ایک یہ ہے کہ وہ فقیر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شیعہ ہو۔ لیکن اگر اس شہر میں شیعہ نہیں ہے اور کوئی دوسری راہ بھی نہیں ہے تو غیر شیعہ کو دیا جا سکتا ہے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ فقیر جو ہے اس فطرے کی جنس کو یا رقم کو جو ہے وہ حرام کام میں یا گناہ میں جو ہے وہ استعمال نہ کرے، اور اسی طریقے سے وہ شخص ایسا بھی نہ ہو کہ جو کھلم کھلا جو ہے وہ گناہ کرتا ہو یا شراب پیتا ہو۔ تو لہٰذا یہ شرائط اگر جس میں پائی جاتی ہیں اس شخص کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد جو یہاں پر سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ کس طرح ادا کیا جائے، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں جو فطرہ ادا کرتے وقت لحاظ رکھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں چند جو ہے وہ باتیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے۔ چونکہ زکوٰۃ فطرہ عبادات میں سے ہے تو فطرہ نکالتے وقت جو ہے وہ قصد قربت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی خدا کی راہ میں خدا کی رضایت کے لیے یہ فطرہ نکالا جائے۔ البتہ حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قصد قربت کے بغیر بھی فطرہ دیے تو فطرہ ادا ہو جاتا ہے، البتہ اس نے قصد قربت نہ کر کے جو ہے وہ گناہ کیا ہے۔ قصد قربت نہ ہو، مثلا دکھاوے کے طور پر جو ہے وہ یہ دے دے، اللہ کی راہ میں نہ دے، دکھاوے کے طور پہ دے دے تو یہ فطرہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے وہ گناہ کار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب فطرہ دیا جائے یا اس کی رقم دی جائے، یعنی جنس کی صورت میں دے یا رقم دے، تو ایک فطرہ جو ہے بطور کامل ایک شخص کو دیا جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک فطرہ 2 فقیروں میں تقسیم کیا جائے، مگر یہ کہ فقیر اتنے زیادہ ہیں کہ سب کو نہیں پہنچ پاتے، تو اس صورت میں کہا گیا ہے کہ فطرے کو آپ جو ہے وہ توڑ کے دے دیں، آدھی رقم کر کے دے دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بھی کچھ شرائط ہیں یا کچھ وہ باتیں ہیں جو لحاظ رکھی جائیں، انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ گفتگو میں ہم اس کو مزید ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔